نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بڑا مقدس ہاتھ تھا، بڑا پاکیزہ، بڑا طیب و طاہر ہاتھ تھا۔ لوگوں پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سر کی کرتا ہے، کیونکہ سر پورے بدن کا سردار ہے۔ الرأس سید الاعضاء، سر پورے بدن کا سردار ہے۔ اگر سر ختم ہو جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، سر ختم ہو جائے تو اسے موت آ جاتی ہے، سر تن سے جدا ہو جائے تو اسے زندہ نہیں مانا جاتا ہے، سر تن سے جدا ہو جائے تو اس کے اندر قوت نہیں رہ جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے سر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ مگر یہ واحد ذات اس نیلے گگن کے نیچے اور اس زمین پر ایسی تھی جسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے سر بچانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ سر دے کر اپنے ہاتھ کو بچایا، سر دے دیا اور اپنے ہاتھ کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ کربلا آپ پڑھ لو، پوری تاریخ کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو جانے تک، اور جب شہادت امام حسین ہو گئی اس کے بعد تک کسی یزیدی کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی نہیں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے شاید فرشتوں کے ذریعے اس ہاتھ کی حفاظت کی ہے، جس ہاتھ کو حسین نے مدینہ سے بچا رکھا تھا، مکے سے بچا رکھا تھا، سفر میں بچا رکھا تھا، کربلا میں بچا رکھا تھا، جنگ کے دوران بچا رکھا تھا۔ اس ہاتھ کو کسی یزیدی کے ہاتھ میں کٹنے کے بعد بھی رب نے نہیں جانے دیا، تاکہ کل کوئی یزیدی یہ نہ کہے حسین زندگی میں نہیں دیے تو نہیں دیے۔ حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کا ہاتھ یزید کے ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، جنہیں اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، انہیں مردہ نہ کہو۔ آخر قرآن سے پوچھو اور تصور کرو۔ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ اگر سر تن سے جدا ہو جائے تو انسان مردہ ہے، اگر سر تن سے الگ ہو جائے تو اسے مرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ کسی کوئی حادثہ ہوتا ہے، حادثے میں سر کٹ گیا، کہا فلاں کا حادثہ ہوا، انتقال کر گیا،
کیسے انتقال کر گیا؟ کہا ریل کی پٹری پر لیٹا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ سر تن سے جدا ہو جائے یعنی انتقال کر گیا ہے، یعنی مر گیا ہے، اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، سارا زمانہ یہی کہتا ہے۔ ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا عمل ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر ذرا قرآن کا انداز خطاب دیکھو، قرآن کا طرز بیان دیکھو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ مالک مردہ ہو گئے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ سر تن سے جدا ہو گیا ہے تو کیا کہیں؟ وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو کیا کہیں؟ قرآن اعلان فرماتا ہے مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، ہم سوچ رہے ہیں وہ مردہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ ہم اپنی مانیں یا قرآن کی مانیں تو قرآن کہتا ہے میری مان، کیونکہ میرے ماننے میں تیرا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ میری مانے گا تو حسین کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا علی اکبر کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا علی اصغر کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا عباس کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا اور محمد کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا محمد و ابراہیم کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا تو مسلم کو مردہ نہیں سمجھے گا، میری مانے گا تو 72 شہداء کو مردہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ جو مردہ سمجھتے ہیں وہ در حقیقت خود ہی مردہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھو آخر وہ مردہ کیسے ہیں؟ تو وہی قرآن اعلان کرتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں۔ عتبہ گونگا ہے، عتبہ بہرا ہے، شیبہ گونگا ہے، شیبہ بہرا ہے، ابو جہل گونگا ہے، ابو جہل بہرا ہے، ابو جہل اندھا ہے۔ مالک ابو جہل تو چل رہا ہے، گونگا کیسے ہے؟ ابو جہل تو چل رہا ہے، لنگڑا کیسے ہے؟ ابو جہل تو بول رہا ہے، گونگا کیسا ہے؟ ابو جہل تو دیکھ رہا ہے، اندھا کیسے ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نادان دیکھنا اسے نہیں کہتے جو دنیا کو دیکھے، جس کی نظر میں مصطفیٰ کی محبت ہو وہ زندہ ہوا کرتا ہے، اور جس کے دل سے مصطفیٰ کی محبت نکل جائے وہ زندہ رہتے ہوئے مردہ۔ زندہ وہ ہیں جن کے دلوں میں محبت ہو۔ زمانے میں سجدہ ہم نے مٹا دیا، ہم نے ختم کر دیا، حضرت مسلم کو شہید کر دیا، لوگوں نے سجدہ ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اب منادی کی گئی کہ ان کے بچوں کو پکڑو، ان کے بچوں کو تلاش کرو، جس گھر سے ان کے بچے ملے جائیں گے اس گھر کو جلا دیا جائے گا، اس گھر کو خاک کر دیا جائے گا، اس گھر کو مٹا دیا جائے گا۔ لوگ سہمے سہمے ہیں، لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں جن کے کہنے پر وہ آئے تھے، یہ وہ لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں جو مرید ہو گئے تھے، یہ وہ لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں جن کے نانا کا نام وہ اذان میں لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب ذرا تصور کرو آخر وہ معصوم دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوفہ کا بازار ہے، معصوم بچے ہیں، کوفہ کا شہر ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، کوفے کا شہر ہے، باپ کی جدائی ہے، کوفے کا شہر ہے، بے وطنی ہے، کوفے کا شہر ہے، پریشانی کا عالم ہے، کوفے کا شہر ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوفے کا شہر ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوفے کا شہر ہے۔ کہاں جائیں؟ کس کو آواز دیں؟ کس کو بلائیں؟ کس کا سہارا دیں؟ کس کو اپنا سمجھیں؟ سب نے تو دھوکہ دے دیا ہے، سب نے دروازے بند کر لیے ہیں، سب نے بے وفائی کر دی ہے۔ آخر ان کا ساتھ کون دینے والا ہے؟ وہ کس کے سہارے پر چل رہے ہیں؟ مگر وحر مصطفیٰ کے گھر آنے والوں، اگر بچہ ہے
تو وہ بھی شان شجاعت دکھا رہا ہے، جوان ہے تو وہ بھی علی کی شجاعت دکھا رہا ہے، بڑا ہے تو وہ بھی علی کی شجاعت دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ مصطفیٰ کے دین کی رکھوالی کریں، مصطفیٰ کے دین کے باغی میں ہم ہاتھ دینے کو نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاضی شریف کے گھر قاضی شریف نے بچوں سے الگ انداز کا پیار شروع کیا جو کبھی نہیں کیا تھا، کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ بچوں کو بلایا، سینے سے لگایا، سر چوما، ماتھا چوما۔ بچے کسی معنی خیز محبت کو سمجھ گئے۔ کہا بابا جان، چچا جان، یہ بتاؤ میرے بابا کی تو خیر ہے، آپ تو ایسے محبت کر رہے ہیں، ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے یتیموں سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ آنسو نہ روک سکے، ضبط کا بندھن ٹوٹا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا بیٹو، آپ کے باپ سید ہونے کا حق ادا کر چکے ہیں، آپ کے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ ذرا سوچو، اگر باپ پردیس میں ہو، ساتھ میں معصوم بچے ہوں اور باپ کا حادثہ ہو جائے تو پڑوس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاندان والے کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار 7 سال کا بچہ ہے کیا کر پائے گا، 10 سال کا بچہ ہے کیا کر پائے گا، ابھی اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ نہائے گا کیسے، ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نہلائے گا کیسے، ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کھائے گا کیسے، ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کھلائے گا کیسے۔ ابھی چلتے ہیں تو پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، ابھی سوتے ہیں تو نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے یہ وہ بچے ہیں جو ماؤں کے سینوں سے لگ کر سویا کرتے تھے، یہ وہ بچے ہیں کہ جب تھوڑی سی دیر لگتی تھی ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، باپ ڈھونڈنے کو نکل جاتا تھا۔ آج بے وطن ہیں، غریب الوطنی میں ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے بچے ہوتے تو پریشان ہو جاتے، لوگ سہارا دیتے اور سہارا لوگوں سے مانگتے، مگر سیدوں کے گھر کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو سہارا دیا جائے، وہ سہارا دینے کے لیے نہیں، دنیا کو سہارا دینے کے لیے آیا۔ قاضی شریف نے کہا بچوں رو مت، ابن زیاد نے منادی کرا دی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے لوگ نکل چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز سنیں اور تمہیں گرفتار کر لیں۔ بچوں رونا مت۔ بچے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی باہوں میں پانی ڈالے ہوئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے ہوئے ہیں۔ ذرا خود تصور کرو، تقریر کے سہارے نہ رہو، یہ منظر کتنا عجیب رہا ہوگا، یہ کیسا وقت رہا ہوگا، بچوں پر کیا گزری ہوگی، کس مصیبت کے ساتھ ان کی رات کٹی ہوگی۔ کہا قاضی شریف نے بیٹو گھبراؤ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج رات کوئی قافلہ مدینے کو جانے والا ہے، میں کسی شریف آدمی کے ساتھ تمہیں کر دوں گا، وہ تمہیں لے کر چلا جائے گا۔ پھر جب رات ہوئی، سورج ڈھلا، قاضی شریف نے اپنے بیٹے اسد سے کہا اسد جاؤ مسلم کے دونوں بچوں کو قافلے میں کسی شریف آدمی کے حوالے کر دینا۔ دونوں بچوں کا ماتھا چوما، سر چوما اور 50-50 روپے دیے، درہم و دینار جو بھی چلتے تھے دیا۔ کہا جاؤ بچوں، بچے تھے، معصومیت تھی، چلتے جب بڑا گرتا تو چھوٹا سنبھال لیتا تھا، جب چھوٹا گرتا تو بڑا سنبھال لیتا تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، یتیمی کا احساس ہے، پردیس میں ہیں، گھر کی بھی یاد آتی ہے، اماں کی بھی یاد آتی ہے، باپ کی جدائی کا بھی احساس ہے، نانا جان کی شریعت کا بھی غم ہے، نانا جان کے دین کا بھی احساس ہے۔ ذرا سوچو ان بچوں کی زندگی کے تعلق سے، ذرا تصور کرو، اور کبھی خیال میں جا کر تنہائی میں بیٹھو تو حضرت مسلم کے بچوں کے تعلق سے غور کیا کرو کہ یہ ننھے ننھے بچے آج ہمارے گھر کے 10 سال کے بچے کو، 15 سال کے بچے کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہیں،
نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، مگر سیدوں کے گھر کے بچے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ مجھے سفر میں کیسے رہنا ہے، مجھے حضر میں کیسے رہنا ہے، اپنوں میں کیسے رہنا ہے، پرایوں میں کیسے رہنا ہے، غریبی میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مجھے کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے پینا ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، اور ضرورت پڑے تو مجھے اپنی جان کیسے دینا ہے، یہ آل رسول جانتے ہیں، سیدوں کے گھر والے جانتے ہیں، معصوم بچے ہیں، لے کر گئے اسد، لے جانے کے بعد جب دروازے پر پہنچے کیا بتایا کسی نے، قافلہ تو جا چکا ہے، اسد نے دیکھا، کہا ہے بچوں قافلہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہے، وہ دیکھو گرد نظر آ رہی ہے، ایسا کرو دوڑو اور ساتھ ہو جاؤ قافلے کے، اب ذرا سوچو اگر ہمیں کوئی بھیجنے جائے اور آدھے راستے میں جانے کے بعد کہے مولانا یہاں سے چلے جاؤ تھوڑی ہی دور کا مسئلہ ہے، تو آدمی کیا کہے گا، یار کیسی محبت ہے، آدھے راستے میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یار کیسے چاہنے والے ہیں، آدھے راستے میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، محبت تو یہ نہیں کہتی کہ آدھے راستے میں چھوڑ کر چلے جاؤ، محبت تو یہ کہتی ہے کہ اگر پہنچا سکو تو پہنچا دو، نہیں واپس لے کر چلے آؤ، آخر کیسی محبت تھی، کس طرح کی ہمدردی تھی، کیسا کیا تھا، لے کر گئے، کہا بچوں گرد قافلہ نظر آتی ہے، یہ سوچو ذرا، انہیں یہ بھی تو معلوم رہا ہوگا کہ یہ بچے جب تنہا اس دروازے تک نہیں آ سکتے تھے تو یہاں سے گرد قافلہ کیسے تلاش کر پائیں گے، آخر بچے تھے، مدینہ آنے کا آنے کی طلب تھی، مدینہ آنے کا شوق تھا، مدینہ کی محبت میں کہ باپ سے تو جدا ہو ہی چکے ہیں، کم سے کم گھر پہنچ جائیں گے، رسول کے روزے پر پہنچ جائیں گے، نانا جان سے جا کے حالات کو بتائیں گے، نانا جان سے مل کر معاملات کو بتائیں گے، اور پھر جب جی گھبرائے گا تو جس کو کہیں سکون نہیں ملتا وہ مدینہ جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے جی گھبرائے گا، بابا کی یاد آئے گی تو نانا کا روزہ دیکھ لیا کریں گے، مصطفیٰ کی چالیوں سے چمٹ جائیں گے، روزہ رسول پر حاضری دے دیں گے، میرے دل کو تسلی مل جائے گی، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ مسلمانوں سوچو ذرا، وہ معصوم سے بچے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، آگے جاتے ہیں، جاتے جاتے دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں، گرد قافلہ بھی غائب ہو گئی ہے، قافلہ بھی غائب ہو گیا ہے، نہ قافلہ ملا ہے، نہ گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، آخر ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، اب جب پتا چلا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے، افسوس ہم تو چلے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ شاید کچھ دور نکل گئے ہوں گے، ہم نے سمجھا تھا شاید منزلیں طے ہو گئی ہوں گی، مگر وہی ہیں، جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، دو ظلم کے پنجے بچوں پر پڑے، بچے تھے سہم گئے، یتیم تھے ڈر گئے، بچوں نے دیکھا، کہا تم یہاں گھوم رہے ہو، تمہیں ہم تلاش کر رہے ہیں، سنو تم مسلم کے بچے ہو، کہا ہاں مسلم کے بچے ہیں، جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا، سید گھرانے تھے، شریفوں کے گھرانے سے تھے، صداقت والے گھرانے سے تھے، جھوٹ کیسے بولتے، جن کے گھر سے صداقت پھیلی ہے، جن کے گھر سے امامت چلی ہے، جن کے گھر سے نیابت چلی ہے، جن کے گھر کی دہلیز پر ہمیشہ علم خیرات مانگتا تھا، وہ جھوٹ کیسے بولتے، کہا ہاں مسلم کے بچے ہیں، اور تمہاری تلاش میں تو ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں، آخر جب دو ظلم کے پنجے پڑے، بچے سہم گئے، دونوں نے پکڑا، لے گئے ابن زیاد کے دربار میں، کہا مسلم کے بچوں کو گرفتار کر لیا ہے، کتنے لالچی تھے، جس وقت بچوں کو پکڑا ہوگا کیا بچوں نے نہ کہا ہوگا کہ مجھے خدا کا واسطہ چھوڑ دو، میں یتیم ہوں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو گے، آج تم انعام کے لیے مجھے پکڑ رہے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انعام ملے مجھے چھوڑ دو تو حوض کوثر کا جام پلا دوں گا، مجھے چھوڑ دو تو تمہیں جنت دلا دوں گا، مجھے چھوڑ دو رسول کی شفاعت دلا دوں گا، میں کہتا ہوں ان کی آنکھوں پر ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے تھے، ورنہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ
जन्नत मिल जाए, रोजा रखते हैं इसलिए कि जन्नत मिल जाए, हज करते हैं इसलिए कि जन्नत मिल जाए, ज़कात देते हैं इसलिए कि जन्नत मिल जाए, खैरात करते हैं कि जन्नत मिल जाए, सदकात करते हैं जन्नत मिल जाए, हुकूक अदा करते हैं जन्नत मिल जाए, अच्छे अमाल करते हैं जन्नत मिल जाए। जन्नत की ख्वाहिश में इधर उधर डगर डगर नगर नगर मस्जिदों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, मगर वहाँ तो मालिक जन्नत जमानत ले रहा था, वहाँ तो कौसर के मालिक जन्नत की जमानत ले रहे थे। अगर उनके दिलों पर और उनकी आंखों पर, उनके कानों पर गफलत के पर्दे न होते तो वो ये कहते कि वाकई हौज़े कौसर के मालिक कौसर दिला देंगे, वाकई जन्नत के मालिक जन्नत दिला देंगे, और वो उनको छोड़ देते। मगर उन्हें सिर्फ दिखता था तो सोने और चांदी दिखते थे, उन्हें सिर्फ दिखता था तो इब्ने ज़ियाद का दरबार दिखता था, उन्हें सिर्फ दिखता था तो यजीद का दरबार दिखता था। वो डरते भी थे, बुज़दिल भी थे, कमजोर भी थे। वो ये नहीं जानते थे कि उनके सीनों में जो दिल है वो तो बुज़दिल है, मगर रसूलुल्लाह की औलादों के सीने में जो दिल है वो बुज़दिल नहीं है, वो खौफ वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। अगर उन्हें कंकरों पर चलना पड़े तो चलेंगे, पहाड़ों पर चलना पड़े तो चलेंगे, पत्थरों पर चलना पड़े तो चलेंगे, तलवारों पर चलना पड़े तो चलेंगे, मगर दीन मुस्तफा छूट जाए ये गवाह।